صرف ایک منٹ. کبھی آپ نے سوچا کہ کیا ہوتا اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا؟ یہ سوچ میں نے سیکھی اپنے ایک دوست سفیان صاحب سے، ان کی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ سن کر. اس سے پہلے کہ میں وہ قصہ آپ کو سناؤں، آپ سے درخواست ہے کہ علم و ہنر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے 20 قصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل بھی سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی قصہ پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کر لیا کیجئے تاکہ وہ دوسروں تک پہنچ سکے. میں اس دن سفیان صاحب کے دفتر میں بیٹھا ان کی کامیابی کا راز پوچھ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے کاروبار کو 5 سالوں میں 4 گنا زیادہ منافع بخش بنا دیا. دوران گفتگو دفتر کے پرانے ملازم فضلو بابا چائے لے کر آئے اور مہمانوں کے بعد جب وہ سفیان صاحب کو چائے دینے لگے تو تھوڑا لڑکھڑائے اور چائے سفیان صاحب کے کوٹ پر گر گئی. سفیان صاحب کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی. انہوں نے فوری طور پر کوٹ کو ملحقہ باتھ روم میں لے کر دھویا اور باہر نکل کے فضلو بابا کو پکڑا کر بولے، فضلو بابا یہ کوٹ میرے گھر بھجوا دیجئے اور مجھے دوسرا کوٹ منگوا دیجئے، اور ہاں میرے لیے ایک پیالی چائے ذرا اور بنا دیجئے گا. فضلو بابا کوٹ لے کر ڈرائیور کو دینے گئے اور میں نے دیکھا کہ سفیان صاحب کا چہرہ بالکل پرسکون تھا. ان پر کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا اپنے کوٹ کے اوپر چائے گرنے کا، اور وہ بھی مہمانوں کے سامنے. میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو سفیان صاحب نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کیا پوچھیں گے، لیکن اگر ان کی جگہ میں ہوتا، میں بھی تو ہو سکتا تھا. میں پہلے والا سفیان ہوتا تو غصے سے چیخم دھاڑ ضرور کرتا، مگر اب ایسے موقع پر بجائے غصہ کرنے کے سوچتا ہوں کہ ان کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. اس بدلی ہوئی سوچ سے میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مگر سوچ میں تبدیلی کیسے آئی؟ سفیان صاحب نے بتایا کہ اس کی شروعات 2005 میں کشمیر کے زلزلے سے شروع ہوئی، جب میں نے اپنے اور اپنے دوستوں کے تعاون سے کوئی امدادی سامان کے 2 ٹرک بھیجے کشمیر میں، اور وہاں میرے ایک دوست تھے. ان کا یہ پیغام آیا کہ 2 دن کے لیے آپ بھی ادھر آ جائیے، ذرا دیکھ لیجیے گا. تو میں بھی وہاں پہ چلا گیا تھا. تو میں ایک امدادی کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا ایک صاحب میرے پاس آئے بڑے جھجکتے ہوئے اور پوچھنے لگے، آپ کے یہاں کوئی واٹر کولر ہوگا؟ واٹر کولر کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی چیز لینے سے پولائٹلی منع کر دیا اور کہنے لگے نہیں اللہ کا شکر ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا، میں نے انتظام کر لیا، آنے والا ہے. جب وہ گئے تو میرے دوست بڑی اداسی سے بولے، آپ کو معلوم ہے یہ کون صاحب تھے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے ان کا برمنگھم میں بہت بڑا کاروبار تھا، وہاں پر ان کی دکانیں تھیں، ہوٹل تھے. ہر سال رمضانوں جب یہاں آتے تھے یہ تو پورا مہینہ ان کے بنگلے کے اوپر میلہ لگا رہتا تھا ان سے زکوٰۃ لینے والوں کا. اب سب کچھ وہاں پہ سمیٹ کر واپس کشمیر آئے تھے اپنا کاروبار کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی مصلحتیں اللہ کو معلوم ہوتی ہیں. چند منٹ کا زلزلہ اور سب کچھ مٹی مل گیا، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس سوائے بچوں کے بدن کے کپڑوں کے اور حوصلے کے. کہنے لگے ہم نے بڑی مشکل سے ان کو آمادہ کیا کہ جو بڑا ٹینٹ تھا سب پناہ گزینوں کا، اس سے نکل کے ان کے لیے ایک الگ خیمہ لگوایا، وہاں ان کی فیملی ہے، اور لیکن ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں. کہتے ہیں بس یہ میرا چیک بک کا مسئلہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ ساری چیزیں میں اس کی آپ کی نصیبی واپس کروں گا، بلکہ میں تو خود بھی امداد کرنا چاہوں گا. میں یہ سوچنے لگا کہ چند منٹ کے زلزلے میں ساری عمر کی کمائی لٹ گئی، 80,000 لوگ مر گئے، 32,000 عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. یہ سب کچھ صرف چند منٹیں ہوا. پھر میرے ذہن میں آیا ان کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی اپنے آپ کو بدلنے کی اور سوچنے اور سمجھنے کی کہ ان کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. کہنے لگے جب میں واپس آیا تو یہ میرے ذہن پہ سوار تھا. پھر ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک دفتر کے ایک پرانے ملازم بڑے جھجکتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنی والدہ کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے. اچھا اس سے پہلے میں بہت ہی زیادہ، میری زبان بھی گندی تھی، میں غصے کے بھی سخت تھا، لوگ میرے پاس آتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن جب وہ اس دن میرے پاس آئے تو میرے کانوں میں اپنا ہی وہ جملہ گونجا، ان کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. میں نے ان کو جیب سے کچھ پیسے نکال کے دیے اور کہا کہ اس میں سے جتنا ڈاکٹر دوائی کا خرچہ ہو وہ آپ رکھ لیں، باقی مجھے واپس کر دیں. اور ہاں، ماجی سے کہیے گا میرے لیے دعا ضرور کرے. وہ آدمی حیران رہ گیا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی جگہ تو میں بھی ہو سکتا تھا. کیا ماں کے علاج کے لیے میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا اور ذلیل ہوتا؟
میری سوچ نے میری دنیا بدل دی. میں جن ملازمین کو نکما اور کامچور سمجھتا تھا اور جن کو تنخواہیں میں احسان جتا کر دیتا تھا، مجھے محسوس یہ ہوا کہ مولا نے ان کو میرے رزق کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے. یہ ان کی روزی ہے جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور ان کی محنت ایسی ہے کہ یہ میرے کاروبار میں برابر کے شریک ہیں. پھر میں نے سب کے بچوں کا خیال رکھنا شروع کیا. اگر کسی بچے کی غیر معمولی کامیابی ہوتی تو میں اس کو دفتر بلواتا، اس کو انعام و اکرام دیتا، اور سارے دفتر کے لوگ کلیپنگ کرتے. آپ سوچئے میرے ملازم کا حوصلہ، آپ سوچئے میرے ملازم کا حوصلہ کتنا بڑھ جاتا تھا. میں نے تنخواہ کے علاوہ بھاری رقوم منافع میں سے نکال کے بطور بونس اپنے ملازمین میں تقسیم کرنی شروع کی، اور پھر جو برکتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آج تک ختم نہیں ہوا. سوچ صرف اتنی تھی، ان کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا.